بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں اسامہ الطاف۔ ولاگ کا مقصد آپ تک حقائق پہنچانا ہے۔ آج میں آپ سے پاکستان اتنا غریب کیوں ہے، پاکستان کی غربت کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اتنا غریب کیوں ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ آپ کسی بھی امیر ممالک کا جائزہ لگائیں، وہاں بیسک 3 کردار ہوتے ہیں جو وہاں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تینوں کو ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا رعب دبدبا حاصل نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ 3 کردار ہی ایسے اہم کردار ہیں جو کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے مثبت پہلو بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور منفی پہلو بھی۔ جانیے کہ ان 3 کرداروں میں کون کون سی شخصیات موجود ہیں۔ پہلا کردار، امیر ملک ہو غریب ملک ہو، حکومت ہے۔ دوسرا کردار عدالت ہے۔ تیسرا کردار فوج ہے۔ اب میں تینوں کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ایز اے امیر ممالک میں حکومت، عدالت اور فوج کا کیا کردار ہے، ایز اے پاکستان، ایز اے غریب ممالک میں ان تینوں کرداروں کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے حکومت، امیر ممالک۔ آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ حکومت کا اصل مقصد قوم کی خدمت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حکومت اس کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ آپ دیکھ لیں امیر ممالک میں کیا ہو رہا ہے اور غریب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ امیر ممالک اپنے ہر ایک شہری کو آئین کے مطابق اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ہر قسم کا حقوق دیتے ہیں، اور وہ قوم کے ٹیکس کو اپنے اوپر استعمال نہیں ہونے دیتے، وہ قوم کے ٹیکس کو مس یوز نہیں ہونے دیتے، نہ ہی وہ قوم کے ٹیکس کو منی لانڈر کر کے دوسرے ممالک میں اپنے کاروبار بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہے، جو امیر ممالک ہیں وہ اپنی قوم کے ٹیکس کو محفوظ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، مثبت سمت کی طرف اپنی قوم کے ٹیکس کو لگاتے ہیں۔ اب غریب ممالک، پاکستان، غریب ممالک میں کیا ہے؟ غریب ممالک میں حکومتیں اور چند ایک سیاسی پارٹیاں جمہوریت کے بجائے چور دروازے کی مدد سے حکومتیں بناتی ہیں، وہ الیکشن سے بھاگتی ہیں، بس یہی کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہو اور نظام کے لوگ ہماری حمایت کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جس کے ساتھ جمہوریت کھڑی ہے، اللہ کی مدد کے بعد عوام کی طاقت ہے، اس کو نظام کے لوگوں نے حکومت تو دور کی بات اپوزیشن میں بھی نہیں ایکسیپٹ کیا۔ پھر وہ کرپٹ حکومتیں جو جمہوریت کے بجائے چور دروازے سے آتی ہیں، قومی خزانے کو نقصان پہنچاتی ہیں، قومی خزانے سے ٹیکس چراتی ہیں، نظام کے لوگ اپنی مرضی سے قومی خزانے میں ہاتھ صاف کرتے ہیں، جس سے ملک میں معیشت کی تباہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں حکومت امیر ممالک کی، غریب ممالک کی۔ یار مذہب جو لوگ ہیں، چائنا، امریکہ، ان کو آپ دیکھیں، وہ لوگ ہمارے اصول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم
जंगल के कानून के ऊपर हमारे मुल्क की हुकूमत निज़ाम काम कर रहा है। अदालत, अब अमीर ममालिक, गरीब ममालिक, फ़र्क ज़रा देखिएगा अदालत का क्या फ़र्क है। अदालत का ताल्लुक इंसाफ से है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अदालत का कोई जज क्या किरदार अदा करे, जिससे सिर्फ और सिर्फ अवाम का और मुल्क का फ़ायदा हो। अमीर ममालिक की अदालत, अमीर ममालिक में जज का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी या हुकूमती नुमाइंदे से नहीं होता है। उधर जज के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर हैं और उसका सबसे मजबूत रिश्ता उस मुल्क की कौम से है और उस मुल्क से है। इसलिए अमीर ममालिक की अदालत इंसाफ को मद्देनज़र रख कर फैसला करती है। अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा या फौज का कोई नुमाइंदा करप्शन करता है तो अदालत उसकी करप्शन को पकड़ती है और घसीट कर कौम के सामने लाती है। कौम और अदालत मिलकर उस करप्ट शख्स को, उस करप्ट अनासर को सजाएं देती है। अब देखिए गरीब ममालिक में अदालतों का क्या किरदार है। चूँकि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की पजीर होता जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान और दूसरे गरीब ममालिक का अदालती निज़ाम मुश्तरका बयान करना चाहता हूँ ताकि निज़ाम के लोग ज़्यादा तकलीफ महसूस न करें। पाकिस्तान में और गरीब ममालिक में जज का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी और हुकूमती ओहदेदारों से होता है या खुफिया निज़ाम के लोगों ने अपने ज़ाती आदमी अदालत के आला ओहदों पर फाइज किए होते हैं, जो कि हर एक फैसला खुफिया ताकतों की मर्जी से करते हैं, चाहे वो फैसला अवाम की रजामंदी के खिलाफ ही क्यों ना हो। गरीब, अगर देख लें गरीब ममालिक में क्या है, माँ की बीमारी की वजह से मजबूरन किसी मेडिकल स्टोर से कोई अद्वियात चुराता है तो अदालत कहती है मारो साले को, इसको सीधा करो। यहाँ तक कि आपको बाज़ दफ़ा ये खबरें भी मिलती होंगी कि इतने छोटे से जुर्म की वजह से वो शहरी सज़ा की वजह से फोत हो चुका है। अब ज़रा सुनिएगा गरीब ममालिक में जो बड़े चोर हैं, जो पूरा पूरा मुल्क लूटते हैं, उनको आज मिनिस्ट्री के आला ओहदों पर बिठाया गया है। जिसने आइन की खुला खुला धज्जियां उड़ाई, जिसने पाकिस्तान के रूल्स की खिलाफ वर्जी की, 5 साल बाद जब वो आया तो उस इश्तिहारी भगोड़े को निज़ाम के लोगों ने अरेस्ट के बजाय प्रोटेक्ट किया और वजीर हारजा बनाया। आज यही वजह है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद है। हमारा अदालती निज़ाम आज़ाद होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि खुफिया ताकतें हैं। आजकल सुना है अदालत ने चूँकि हुक्म दिया है 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है अगर किसी जज ने बर वक्त इलेक्शन करवाने के ऊपर जोर दिया तो इनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, नहीं तो मैं पब्लिक कर दूंगी ये वीडियो। इसी वजह से पाकिस्तान और गरीब ममालिक में आज देख लें जुल्म हो रहा है, ताकतवर चोर ये सब एक हो चुके हैं। अफवाज, अमीर ममालिक की अफवाज, अमीर ममालिक में फौज किसी दूसरे आम आदमी या कोई भी सिविल अदारा है, सरकारी नीम सरकारी अदारा है, उसके कामों में मुदाखलत नहीं करती और ना ही
وہ اپنے آپ کو نمبر 1 کہلاتی ہے۔ اس لیے امیر ممالک میں کرائمز اور دہشت گردی کی شرح میں کمی ہے۔ امیر ممالک میں فوج اور ایجنسیاں ایک دوسرے کو نمبر 1 نہیں کہتی، وہ اپنا ہر ایک کارنامہ خفیہ طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، اور یہ انہی لوگوں کو نمبر 1 ایجنسیاں کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایجنسی نمبر 1 ہے، جو غریب ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ امیر ممالک میں فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی اور نہ ہی عدالتی احکامات میں مداخلت کرتی ہے۔ امیر ممالک کی فوج نہ ہی جنگ کے دوران اپنے کسی شہری کو یہ کہتی ہے کہ تم بھی جنگ میں لڑو، بلکہ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں، عام عوام، ان کا مقصد قومی مفاد کے لیے کوئی اور ہے۔ امیر ممالک کی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ سیاست اور عدالت میں مداخلت کرنا ہے۔ اب غریب ممالک کی فوج، میں یہاں پاکستان کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا، غریب ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ غریب ممالک ماضی میں 1971 میں غریب ممالک نے ایک صوبہ اپنے ساتھ اور ملایا۔ غریب ممالک نے 90,000 پتلونیں بھارتی افواج کی اتروائی، آج بھی وہ پتلونیں ادھر ہی لٹکی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس ملک کے کئی شہروں میں دیکھ لیں، غریب ممالک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو مخاطب نہیں کر رہا غریب ممالک کو۔ کبھی غریب ممالک میں مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی انڈسٹریل ایریا میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی ڈپلومیٹک ایریا میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی عام شہری دھماکوں کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی پاکستان کے افواج کے سپاہی ان دھماکوں کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی فارنز چائنیز اسپیشل طور پر چائنا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پاکستان میں ایز اے فارنر ہیں، وہ ان دھماکوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور غریب ممالک کی افواج ان کے سامنے بے بس ہے۔ غریب ممالک کی فوج ہر وقت سیاست اور عدالتی کاموں میں مداخلت کرتی ہے، اس کو سرحدوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ غریب ممالک کی فوج کے جرنیل کرپٹ غدار ہیں، جو ہر وقت مال بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ قومی خزانے میں لوٹ مار کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے ممالک میں جیسا کہ یورپ، بیلجیم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ غریب ممالک کی فوج ڈالرز، یعنی کہ فوج کے چند ایک جرنیل، غریب ممالک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کا ہر فوجی جرنیل ایماندار ہے۔ جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی شخص پاکستان میں ایماندار نہیں ہے۔ پچھو چونکہ غریب ممالک کے افواج کے کچھ ایک جرنیل ڈالرز لے کر اپنے شہریوں کو، اپنے افواج کے سپاہیوں کو، ان کے اونٹ کو نیلام کرتی ہے۔ غرض یہ کہ غریب ممالک کے جو جرنیل ہیں کسی دوسرے کے ایجنڈے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جس سے ملک میں معاشی بحران ہے، جس سے ملک میں امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان میں 3 جن کے جو نظام ہیں، حکومت، عدالت اور فوج، کوئی ایک ہی شخص ہے جو ان تینوں کو چلا رہا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں فوج کا اپنا کردار ہے، یعنی کہ سرحدوں تک، عدالتوں کا اپنا کردار ہے، یعنی کہ انصاف تک، حکومت کا اپنا کردار ہے، یعنی کہ لوگوں کو ریلیف پہنچانے تک، لوگوں کو ان کا حق پہنچانے تک، کرپشن پکڑنے تک۔ یہ ہوتا ہے امیر ترقی یافتہ ممالک۔ پاکستان کیوں ترقی پذیر ہے؟ کوئی ایک ہی شخص بیٹھا ہے جو اپنی کرپشن چھپا رہا ہے،
فوج کو بھی، عدالت کو بھی، حکومت کو بھی وہ کام تھا کنٹرول کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔